اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, today we will talk about one of the most important topic of sports science and physical education, and the topic is about idealism philosophy and its basic theme. Dear student, آج ہم بات کریں گے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پر جو کہ اسپورٹس سائنس اینڈ فزیکل ایجوکیشن کے فیلڈ میں ایک امپورٹنٹ ٹاپک سمجھا جاتا ہے، اور وہ ٹاپک ہے آئیڈیلزم فلسفی کیا ہے اور اس کی بیسک تھیم کیا ہے، بیسک مقصد کیا ہے. سو وٹ از آئیڈیلزم فلسفی؟ Idealism is the oldest system of philosophy known to man, and its origins goes back to ancient Greeks, because Plato is considered the father of this philosophy. اگر آئیڈیلزم فلسفی کو ہم دیکھیں تو یہ بہت پرانی فلسفی ہے، اور اس کے جو روٹس ہے، اس کی جو تعلق ہے، یہ انشنٹ گریک کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیونکہ اس فلسفی کا جو فادر تھا، اس فلسفی کو انٹروڈیوس کرنے والا جو تھا وہ افلاطون تھا. یعنی افلاطون کو اس فلسفی کا فادر سمجھا جاتا ہے. So there are two basic element of this philosophy. اس فلسفی کے دو بیسک ایلیمنٹ ہے، اور there are two basic point of this philosophy. اس فلسفی کے دو بیسک پوائنٹ ہے جس کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس فلسفی کی مین تھیم یعنی مین مقصد جو ہے وہ ان دو پوائنٹ سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. سو پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ دا فرسٹ پوائنٹ از دا ہیومن اسپرٹ از دا موسٹ امپارٹینٹ ایلیمنٹ آف لائف. جو پہلا ایلیمنٹ ہے اس فلسفی کا، پہلا پوائنٹ ہے اس فلسفی کا، وہ یہ ہے کہ انسان کی جو اسپرٹ ہے، انسان کی جو سول ہے، یہ انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. یعنی پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ انسان کی جو سول ہے، جو اسپرٹ ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے؟ دا سیکنڈ پوائنٹ از دی یونیورس از ایسینشلی نان مٹیریل ان اٹس الٹیمیٹ نیچر. یعنی یہ جو یونیورس ہے یہ کیا ہے؟ یہ نان مٹیریل ہے. کیا ہے یہ؟ بائی نیچر یہ نان مٹیریل ہے. یعنی اس کا مقصد ہے کہ جو یونیورس ہے اس کا کوئی خاص وجود نہیں ہے، اس کا ٹوٹل کے ٹوٹل انحصار کس چیز پہ ہے؟ وہ انسان کے سول پر ہے. سو اس آئیڈیلزم فلسفی کے کچھ اور پوائنٹس بھی ہے. دیر آر فیو ادر اسٹینڈنگ پوائنٹس آف دس فلسفی، اور وہ پوائنٹس کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ According to idealist, ideas comes first, and then things are made in existence. اس فلسفی کے مطابق سب سے فرسٹ نمبر پہ، سب سے پہلے نمبر پہ انسان کے ذہن میں کسی چیز کے بارے میں کوئی آئیڈیا، کوئی سوچ بچار پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد سوچ کے بعد کسی چیز کی ایگزسٹنس پیدا ہوتا ہے. یعنی جب تک اس تھیوری کے مطابق، اس فلسفی کے مطابق، جب تک کسی چیز کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا نہ ہو، اس کسی چیز کی وجود ناممکن ہے. اسی طرح جو آئیڈیلسٹ تھے، اس فلسفی کے ماننے والے تھے، they also believed that the body should be developed as like a mind. اس فلسفی کے مطابق باڈی کو بھی ایسے ڈیولپ کرنی چاہیے جس طرح ہم اپنے مائنڈ کو ڈیولپ کرتے ہیں. سو اب دیکھیں، یہ جتنے بھی پوائنٹس ہیں یہ جنرل پوائنٹس ہیں. یعنی
یہ جنرل پوائنٹ ہے ہمارے روٹین لائف سے ریلیٹڈ پوائنٹس ہے اس فلاسفی کے. اب اس فلاسفی کا فزیکل ایجوکیشن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اب دیکھیں اس فلاسفی کے مطابق اکارڈنگ ٹو دس فلاسفی the idealists accept the vigorous exercise or vigorous physical activities that emphasize on the development of strength and fitness. جو آئیڈیلسٹ ہے، جو اس فلاسفی کے ماننے والے ہیں، وہ اس بات پہ بھی زور دیتے ہیں کہ کوئی بھی ایکٹیویٹیز، کوئی بھی ایکسرسائز جو آپ کی اسٹرینتھ کو اور آپ کے فٹنس کو بڑھاتا ہے، اس کو کرنا کیا ہے، ایک انسان کے لیے، ایک انڈیویجول کے لیے لازمی ہے. They also believe that activities must be offering which aid the student in developing the qualities of honesty, courage, creativity and sportsmanship. اس فلاسفی کے مطابق وہ تمام ایکٹیویٹیز اسٹوڈنٹس کو کرانی چاہیے، یعنی ایک اسٹوڈنٹس کو وہ تمام جسمانی سرگرمیاں پرفارم کرنی چاہیے جو اس میں ہانیسٹی، کاریج، کریٹیوٹی اور اسپورٹسمینشپ کوالٹی پیدا کرے، یعنی وہ تمام ایکٹیویٹیز ایک اسٹوڈنٹس کو پرفارم کرنی چاہیے. سملرلی according to this philosophy, the physical education teacher must set good example for all students and he also responsible for the effectiveness of the program. اس فلاسفی کے مطابق فزیکل ایجوکیشن ٹیچر کو چاہیے کہ وہ ایسے ایگزامپل اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے سیٹ کرے جو ان کے لیے افیکٹو ہو. یعنی ایک فزیکل ایجوکیشن ٹیچر کو ایسی ایکٹیویٹیز آفر کرنی چاہیے فار دیئر اسٹوڈنٹس کہ وہ ان کو کیا کرے، وہ ان کو پروموٹ کرے کہ ان کے کون سے پرسپیکٹیو کو پروموٹ کرے، ان میں ہانیسٹی، کریج، کریٹیوٹی اور اسپورٹس مینشپ کوالٹی پروموٹ کرے. سو امید ہے کہ جو آئیڈیلزم فلاسفی ہے اور اس کی جو بیسک تھیم ہے اس کو آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم جو دوسری امپورٹنٹ فلاسفیز ہے جسٹ لائک پریگمنٹزم ہے، ریئلزم ہے، ان فلاسفی کے بارے میں بھی انشاءاللہ بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ.